ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام چلتے چلتے میں۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم لوگوں کا زیادہ تر وقت راز و نیاز میں جاتا ہے۔ ہم لوگ لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، ایک مہینہ لگاتار دعائیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 دن جوش رہتا ہے، اس کے بعد وہ جوش ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ یہ دعاؤں کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے پڑھ تو لیا، ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ کچھ اور بھی سوال ہے، اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے ایک بار پھر سے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں چلتے چلتے جواب دیتے ہیں عالی جناب ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر سے آپ ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں، اور امید کرتا ہوں ناظرین تک ایک بار پھر سے آپ اہم پیغام پہنچائیں گے۔ دعاؤں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر دعائیں ہم لوگ عربک لینگویج میں پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے عادت ہو جاتی ہے، روانگی ہو جاتی ہے، بہت تیزی سے بھی نکل جاتے ہیں پوری دعائیں پڑھ کے، ثواب تو مل جاتا ہے لیکن دعا سمجھ بھی نہیں آتی۔ انتہائی اہم سوال ہے شکریہ۔ کہ دعا اس زبان میں کہ جس زبان کی لطافتوں سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، جس زبان کی مٹھاس، جس زبان کی خصوصیتوں سے ہم واقف نہیں ہیں، بالکل اس زبان میں ہم دعا پڑھ رہے ہیں۔ جی، تو دیکھیں یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ دعا کا معاملہ کافی حد تک قرآن مجید کی آیتوں سے ملتا جلتا ہے کہ قرآن کیوں اترا؟ کیا قرآن تلاوت کے لیے اترا یا قرآن ہدایت کے لیے اترا؟ تو کہا جائے گا، ظاہر اس کا جواب بالکل سمپل یہی ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے اترا۔ ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت نامہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکیں اور آخرت کو اور اچھا بنا سکیں۔ جی، تو قرآن جو ہے وہ ہدایت تبھی ہوگا جب قرآن سمجھ میں آئے، مگر قرآن کے الفاظ چونکہ ادھر سے آئے ہیں اس لیے ان الفاظ میں بھی بہت جو ہے وہ اثر ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو دعاؤں کی تلاوت یعنی دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس سے میں انکار تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس طرح سے صرف قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے، اسی طرح سے صرف دعا کا پڑھنا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کیونکہ قرآن کی تلاوت جو ہے، قرآن کی تلاوت یعنی وہ الفاظ جو اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیے، ہم ان الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو دعا کیا ہے کہ معصومین نے جو کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے، ہم انہیں اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں۔ تو ان کلمات کی ایک روحانی تاثیر، اس لیے اس زبان کو آپ نے پڑھا، لیکن اس کا اصل فائدہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اصل فائدہ تب حاصل ہوگا جب آپ ان دعاؤں کا ترجمہ بھی ضرور دیکھیں گے، کیونکہ جب تک آپ ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھے یا پھر کیونکہ دو چیز ہو جاتا ہے، ایک بار عربک پڑھو پھر اردو پڑھو، رومن اردو پڑھو۔ بالکل ایسی بات ہے، رومن اردو کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن کی آیات ہیں۔ تو قرآن کا کوئی بھی ترجمہ آپ کو قرآن کی آیتوں کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ تو یہ ترجمہ یہ ہے کہ وقت بدلے گا تو ترجمہ بھی بدل سکتا ہے، ایک ورڈ کے دوسرے پہ بہت سے معنی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ، ان کی ایک سینکٹیٹی ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو ضائع کر دیں گے، صرف مفہوم پہ جائیں گے، تو کل کو قرآن کے الفاظ ہی ضائع ہو گئے تو پھر کیسے مفہوم ہوگا؟ تو مفہوم بدلتے رہیں گے، الفاظ نہیں بدلیں گے۔ تو الفاظ کی تلاوت کرنا لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اس کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، ورنہ تو پھر قرآن جو ہے وہ صرف ریسیٹیشن رہ جائے گا۔ تلاوت آپ کر لیجئے بہتر سے بہتر انداز میں، بہتر سے بہتر آواز میں، وہی بتانے کے لیے کہ اتنا پارہ ختم ہو گیا، اتنا پارہ ختم ہو گیا، اتنے جو ہے وہ رکوع ختم ہو گئے، اتنے معاملات 6 کر لیا، 7 کر لیا، 6 کر لیا، 7 کر لیا۔ تو دعاؤں میں بھی نمبر نہیں چلتے ہیں، بلکہ دعاؤں کو کتنا آپ نے سمجھا۔ دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے جوشن کبھی جو پڑھتے ہیں رمضان میں، تو یہ تمام دعا وہ ہیں کہ جو معرفت کے خزانے ہیں۔ معرفت کا خزانہ اسی پہ تو کھلے گا جس کے اندر معرفت پیدا ہوگی۔ تو معرفت اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ ان مقدس الفاظ، ان مقدس جملوں کو سمجھیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے، خاص طور پر سننے والوں سے یہ خاص اپیل کروں گا کہ رمضان المبارک میں جس دعا کو وہ پڑھ رہے ہیں، ان دعاؤں کے مفاہیم پہ بھی نظر کریں، کیونکہ جب تک مفاہیم پہ نظر نہیں کریں گے آپ کے قلب پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ قلب پہ کیفیت تبھی طاری ہوگی جب آپ ان کے مفاہیم کو، ان کے مفہوم کو، ان کے مطالب کو، مطلب کو اپنے دماغ میں جگہ دیں گے، تب وہ کیفیت طاری ہوگی جو آپ کہتے ہیں نا کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی۔ وہ کیفیت پیدا ہوگی جب آپ ان دعاؤں کے ترجمے کو دیکھیں گے۔ تھوڑا سا وقت دیجئے، تھوڑا سا اپنے یعنی عربک بھی پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ ترجمہ۔ لیکن ایک دقت یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کا آپ جواب دیں کہ اگر ایک دعا شروع کیا، فار ایگزامپل جوش نے کبھی شروع کیا، اب کوئی بہت سلو پڑھ رہا ہے، کوئی بہت فاسٹ پڑھ رہا ہے، تو وقت لگتا ہے، تو دقت یہ ہے کہ پورا ختم کرنے کا جو ایک بتایا گیا ہے رواج،
اس سے بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. وہ دعا پہلے پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے اسکرول کر کے کہ کتنی لمبی دعا ہے. بالکل یہی تو مسکنسیپشنز ہیں. آپ 2 جملے دعا کے پڑھیے, 3 جملے پڑھیے, 4 جملے پڑھیے, بھیا سمجھ کے پڑھیے. اور کسی دعا کے لیے, جب قرآن کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ قرآن شروع کریے تو پورا پڑھیے, یا ایک سورے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ پہلا سورہ جو ہے سورہ بقرہ شروع کریے تو آخر تک پڑھیے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ چند آیتیں پڑھیے, سمجھیے, چند دعا کے کلمات پڑھیے, سمجھیے. آپ کس نے کہا ہے کہ دعائے کمیل اگر پوری نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں. آپ چند جملے پڑھ لیجئے, آپ تھوڑے کر کے 4 حصوں میں بانٹ لیجئے, 5 حصوں میں بانٹ لیجئے, 10 حصوں میں بانٹ لیجئے, اور ایک دن ایک حصہ پڑھ لیجئے. کوئی حرج کی بات نہیں. دعائے مشلول ہے, اور جتنی دعائیں ہیں, میں دعاؤں کی تعداد نہیں, دعائیں تو بہت ساری ہیں جی. جتنی دعائیں ہیں ان سب کو آپ ٹکڑے میں بانٹ لیجئے اور اس کے بعد پڑھیے, لیکن سمجھ کے پڑھیے. اگر اس میں کوئی ذرہ برابر کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ یہ دعا پوری پڑھیے, کچھ نہیں ہے ایسی. یہ سب باتیں جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے, عوام خود سے اس باتوں کو بنا بھی لیتی ہیں اور خود سے ان کی صداقت پہ یقین بھی کر لیتی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو دعا تم شروع کرو آخر تک پڑھو, نہیں, 4 حصوں میں پڑھو, 5 حصوں میں پڑھو, 10 حصوں میں پڑھو, لیکن 2 جملے پڑھو, اس کو سمجھو, تو دیکھیے آپ یقیناً آپ پائیں گے کہ اس پہ وہ کیفیت بھی طاری ہوگی, اور وہ تمام چیزیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے اوپر ایک اثر اس کا پڑ رہا ہے. تو دعا جو ہوتی ہے, جو ائمہ علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں ہمارے پاس, اس کو ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے یا کچھ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ دعائیں تو ہم دعا ہے, نام دعا ہے, لیکن ثواب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ثواب دیکھیے, ثواب نہیں, یہ سوچ کے پڑھتے ہیں. بالکل دیکھیے, ثواب ایک ایسی شے ہے کہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دینے والا ہے, ہم کو بخشنے والا ہے. کس مقدار میں کتنا وہ ہم نہیں جانتے, وہ اللہ جانتا ہے, اور وہ اپنے بندے کو عطا کرنے والا ہے. مین بات یہ ہے کہ دعا ہے کیا دعا کو ہم قرض ادائیگی کے لیے صرف پڑھیں, یا جو ہے وہ ان امپلائڈ ہے تو اس کو امپلائمنٹ کے لیے ہم پڑھیں. دیکھیے, ہم کتابچوں میں بہت ساری دعائیں ہیں, یہ سب کے لیے. بیمار ہیں تو یہ دعا پڑھ لیں, بیمار ہیں تو یہ دعا پڑھیے, اس بیماری کی یہ دعا, اس بیماری کی روزی رزق نہیں ہے تو یہ پڑھ لیں, کاٹے تو یہ دعا پڑھیے, بچھو کاٹے تو یہ دعا پڑھیے. جناب, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا جیسی مقدس چیز کو آپ میڈیکل اسٹور مت بنائیے کہ یعنی ہاں کہ یہ دوا جو ہے سر درد کی, یہ دوا پیٹ درد کی ہے. نہیں, اصل دعا کا مقصد ہے, دعا کا اصل مقصد ہے عبد و معبود کا ربط, ایک رشتہ, ایک گفتگو, ایک بات جو انسان اپنے بندے سے, جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے اور بندہ اپنے معبود سے کرتا ہے. تو کیا اس وقت وہ یہ 2 چھوٹی موٹی باتیں لائے گا کہ پالنے والے میرے گلے میں درد ہو رہا ہے, پالنے والے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. جس وقت اگر وہ متوجہ ہو جائے, اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ کی سائیکالوجیکل اور روحانی کیفیت اتنی بلند ہوگی تو بہت سے مسائل آپ کے چھوٹے موٹے تو یوں ہی دور ہو جائیں گے, یوں ہی دور ہو جائیں گے. تو اس لیے دعاؤں کو میڈیکل اسٹور نہ سمجھیے, میڈیکل اسٹور نہ سمجھیے, اور یہ قرض ادائیگی کے لیے. اور دوسری بات کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پڑھنا تو چاہیے, یہ بھی ایسا کہیں رانگ میسج نہ چلا جائے لوگوں تک. بالکل میں منع نہیں کر رہا ہوں, دعاؤں کے جو معجزاتی اثرات ہیں میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ان امپلائمنٹ, مثلاً ان امپلائڈ انسان صرف دعا پڑھ کے یہ سوچے کہ امپلائمنٹ اس تک آ جائے گا, تو میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ امپلائمنٹ نہیں آئے گا. امپلائمنٹ تب آئے گا 24 گھنٹے 7 دن, بالکل 24 گھنٹے 24/7 وہ دعا پڑھتا رہے, 40 دن پڑھے, جو چاہے پڑھے, امپلائمنٹ نہیں آئے گا. امپلائمنٹ تب آئے گا کہ وہی طریقہ جو ائمہ نے اور جو پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ اس کے لیے آپ کوشش کریے جائیے, اور جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. ائمہ سے بڑھ کے کون تھے جن کے پاس تمام دعاؤں, جن لوگوں نے دعائیں دی ہیں, انہوں نے کیا اپنے مادی معاملات کے لیے دعاؤں کا سہارا لیا؟ نہیں, بلکہ انہوں نے سہارا لیا جو جس چیز کا ایکسپرٹ تھا. مثلا اگر اماموں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب بیمار پڑ جاؤ تو اچھے سے اچھے طبیب اور اچھے سے اچھے حکیم سے مشورہ طلب کرو. کیوں کہا ہے؟ یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم فلاں دعا پڑھ لینا, بس تم ٹھیک ہو جاؤ, شفا حاصل ہو جائے گی. اسی رمضان المبارک میں امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی تو ایک حکیم بلایا گیا, ایک طبیب بلایا گیا, ایک جراح بلایا گیا, تو ظاہر ہے سب سے بڑا اور قابل جراح بلایا گیا, اور اس نے آ کر کے چیک کیا. آپ بتائیے امیر المومنین کے سامنے کسی جراح, کسی طبیب کی کیا حیثیت ہے؟ جو ظاہر مشکل کشا دیا, بالکل جو مشکل کشا ہو. تو امام کی مشکل کشائی جو ہے وہ بالکل تمام شک سے بالا تر ہے, مگر امام کا یہ پیغام بھی تمام شک سے بالا تر ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے, بیمار پڑو, زخم لگے, کچھ ہو, تو تم اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ, طبیب کو بلاؤ, حکیم کو بلاؤ, جراح کو بلاؤ, سرجن کو بلاؤ,
फिजिशियन को बुलाओ और उससे मशवरा तलब करो, वो जो कहे उस पे अमल करो, बेस्ट एक्सपर्ट तक जाओ, बेस्ट एक्सपर्ट तक जाओ और वो जो कहे उस पे अमल करो। और हुजूर इस्लाम का फलसफा तो ये है कि अगर डॉक्टर हुक्म दे दे तो थोड़ी देर के लिए अल्लाह का हुक्म भी किनारे हो जाता है, इसलिए कि डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि पानी तुम्हारे लिए मुज़िर है तो तयम्मुम कर लो, वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी ने तयम्मुम की जगह पे वज़ू किया डॉक्टर के मना करने के बावजूद, तो वो इबादत नहीं होगी, अल्लाह के हुक्म से बगावत होगी। मैं चाहता हूँ कि ये बात भी यहाँ पे वाज़े आप कर दें कि जैसा आपने कहा कि डॉक्टर के ओपिनियन के सामने अल्लाह का हुक्म किनारे हो जाता है, तो क्या मतलब अल्लाह से बड़ा डॉक्टर हो गया? ये मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। ना, ये मैसेज भाई बिल्कुल सामने की बात है कि अल्लाह के हुक्म, अल्लाह का ही ये हुक्म है कि जब डॉक्टर ये कह दे तो मेरा हुक्म तुम किनारे कर दो। यानी इसमें भी सुप्रीमेसी अल्लाह के हुक्म को ही है कि हम जो डॉक्टर का इतना फ्रीडम अल्लाह दे रहा है। बिल्कुल, हम जो डॉक्टर का हुक्म मान रहे हैं ये अल्लाह का हुक्म है। ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम ऐसे मौके पर हमारी शरीयत, अहकाम शरीयत को किनारे करके डॉक्टर के हुक्म पे अमल करो, फॉर द टाइम बीइंग, नॉट फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं, बल्कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक के तुम्हारे जिस्म से मरज़ के असरात ना ज़ायल हो जाएं तब तक तुम डॉक्टर के हुक्म पे अमल करो। मसलन डॉक्टर ये कह रहा है कि पानी तुम्हारी जिल्द के लिए नुकसानदेह है तो तुम वज़ू मत करो, तो वज़ू हम जो वज़ू को तर्क करके तयम्मुम कर रहे हैं असल में वो डॉक्टर के हुक्म पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी अल्लाह का ही हुक्म है। हाँ नहीं, अक्सर लोग होता है ना कह रहे डॉक्टर को छोड़ो। अब रोज़े की बात है कि कुछ लोग जो हैं वो शरीयत यानी सुपर शरीयत के मानने वाले होने लगते हैं कि भाई अल्लाह ने कह दिया कि इन हालात में रोज़ा छोड़ दो, और वो ये कह रहे हो कि हमारा दिल नहीं भरता, हमारा दिल नहीं मानता, इसलिए सब रोज़ा रखे हमने। तो ये जो ये कहना है ये शरीयत की पाबंदी नहीं है, इनफैक्ट ये शरीयत से बगावत है। क्योंकि पाबंदी इसी का नाम है कि जहाँ कहें रखो वहाँ रखो, जहाँ कहें छोड़ो वहाँ छोड़ो। शेर की तरह खाने को कहें तो खाओ। ठीक है, चलिए नाजरीन, आप तमाम को अलविदा कहना चाहूँगा और साथ ही साथ क़िबला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकसद है कि सही तरीका हम अपनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तो जी हाँ नाज़रीन, मुझे भी दीजिए इजाज़त, बने रहिए चैनल विन के साथ।